اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین کرم، آج ہم ایک نہایت اہم اور نازک سوال پر غور کریں گے کہ کیا دنیا اس وقت ایک بڑی تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی ہے؟ یہ سوال صرف آج کا نہیں بلکہ تاریخ کے عروس موڑ پر اٹھا رہا ہے جہاں طاقت کا توازن بدلتا ہے۔ 1694 تا 1945 اور 2021 کے سال، یہ سب تاریخ کے ایسے سنگ میل ہیں جو اس سوال کا جواب دینے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ ناظرین، 1694 میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ بینک آف انگلینڈ کا قیام عمل میں آیا، جسے آج بھی دنیا کے سب سے پرانے مرکزی بینکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ محض ایک بینک کھلنے کا نہیں تھا بلکہ یہ سودی مالیاتی نظام کے عالمی سطح پر قدم رکھنے کا اعلان تھا۔ اس سے پہلے فتنہ دجال کا مالیاتی مرکز ہالینڈ میں تھا، لیکن بینک آف انگلینڈ کے قیام کے ساتھ یہ مرکز برطانیہ منتقل ہو گیا۔ اسی دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی اپنی جڑیں مضبوط کی، جس نے بر صغیر اور پوری دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یہودی سرمایہ داروں کی سازشیں پہلی بار عالمی معیشت پر حاوی ہونا شروع ہوئی۔ اب آتے ہیں 20ویں صدی کی طرف۔ پہلی جنگ عظیم 1914 تا 1918، دوسری جنگ عظیم 1939 تا 1945 نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ برطانیہ جو صدیوں سے سپر پاور تھا، تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، اور امریکہ جس نے دونوں جنگوں کے دوران یورپ کو مالی اور فوجی مدد فراہم کی، ایک نئی سپر پاور کے طور پر ابھرا۔ 1944 میں بریٹن ووڈ کانفرنس کے ذریعے دنیا کا مالیاتی نظام ڈالر سے جڑ گیا۔ 1945 میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا اور اس کا صدر دفتر نیو یارک میں قائم کیا گیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب عالمی قیادت برطانیہ سے نکل کر امریکہ کے پاس آ چکی ہے۔ پھر ہم آتے ہیں 21ویں صدی کی طرف۔ 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ 20 سال تک امریکہ نے اپنی پوری طاقت جھونک دی، لیکن آخرکار اگست 2021 میں دنیا نے وہ منظر دیکھا جب امریکی افواج کابل ایئرپورٹ سے افراتفری میں نکل رہی تھی۔ یہ لمحہ تاریخ میں ویسا ہی تھا جیسے کبھی برطانیہ کا سورج غروب ہوا تھا۔ ماہرین نے کہا کہ یہ صرف ایک فوجی انخلا نہیں بلکہ امریکی سپر پاور کے زوال کی شروعات ہے۔ اب نگاہیں ایک نئی سمت میں ہیں، چین کی سمت۔ چین نے 1978 کے بعد اپنی معیشت کو کھولا اور 40 سال سے بھی کم عرصے میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا۔ 2020 میں چین کا GDP یعنی معاشی پیداوار امریکہ کے قریب جا پہنچا۔ چین نے BRI جیسے بڑے منصوبے شروع کیے جس کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور یورپ کو جوڑا جا رہا ہے۔ یہ وہی منظر ہے جو تاریخ کئی بار دکھا چکی ہے۔ طاقت مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلی عارضی ہوگی یا مستقل؟ اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ ناظرین، تاریخ میں حیرت انگیز مماثلتیں ملتی ہیں۔ سوویت یونین کے آخری صدر میخائیل گورباچوف نے اپنی پالیسیوں سے ایک سپر پاور کو ختم کر دیا۔ اسی طرح امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نظام کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی پالیسیاں، امریکہ فرسٹ کا نعرہ اور عالمی اتحادیوں سے ان کا پیچھے ہٹنا، یہ سب امریکہ کے لیے کمزوری کی علامت بنے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ماہرین انہیں امریکہ کا گورباچوف کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیات 140 میں فرماتے ہیں کہ یہ دن ہم ان لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، یعنی طاقت کبھی ایک قوم کے پاس رہتی ہے پھر دوسری قوم کے پاس منتقل ہو جاتی ہے، لیکن یاد رہے کہ طاقت کا اصل مالک نہ برطانیہ ہے، نہ امریکہ، نہ چین، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمام تغیرات ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ اگر ہم ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، ورنہ ہم دوسروں کی غلامی کرتے رہیں گے۔ ناظرین مکرم، آج دنیا پھر ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے، تو اصل سوال یہ نہیں کہ کل امریکہ طاقتور ہوگا یا چین۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم صرف تماشائی ہیں یا ہم نے اپنے ایمان، اپنی پہچان اور اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہے؟ اگر ہم نے قرآن و سنت کو تھام لیا تو دنیا کی کوئی تبدیلی ہمیں نقصان نہیں دے سکتی۔ سامعین مکرم، تاریخ بدل رہی ہے، طاقت کا مرکز پھر منتقل ہو رہا ہے، لیکن اصل مرکز ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور حکمت۔ ہمیں اس وقت تبدیلیوں سے ڈرنے کی بجائے ان میں اپنا کردار تلاش کرنا ہوگا۔ یہ ویڈیو ایک کوشش تھی کہ ہم تاریخ کی گہرائی، اسلام کی روشنی اور موجودہ وقت کی سنگینیوں کو ایک ساتھ سمجھیں۔ ہم نے 3 بڑے عالمی تغیرات کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ ہر بار دجال کا فتنہ ایک نئی شکل میں آیا، مگر اس کا مقصد ایک ہی رہا۔
رہا ہے، اور وہ مقصد تھا انسان کو رب سے دور کرنا۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچائی مزید لوگوں کے دلوں تک پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یاد رکھیں کبھی کبھی ایک کلک صرف ایک ویڈیو کو نہیں بلکہ ایک سوچ کو زندہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقت کو پہچاننے اور اس سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔